لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ دنیا میں ہر انسان آیا ہے جانے کے لیے، کوئی مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ایک نہ ایک دن ہر ایک کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کرنا ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا صرف یہ نہیں کہتی کہ یہ وہ بندے ہیں کہ ان سے اللہ راضی تھا، بلکہ میرا پروردگار خود جب انہیں بلاتا ہے تو کہتا ہے اس حال میں میرے پاس آ جاؤ کہ تم اللہ سے راضی اور تمہارا مولا تم سے راضی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے لوگ زندگی تو بڑی اچھی طریقے سے گزارتے ہیں، لیکن ان کا وقت رخصت ممکن ہے کہ صحیح نہ ہو۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات ذہن میں محفوظ کر لیں کہ انسان کا سارا معاملہ اس کے خاتمے پر ہے، جس کا خاتمہ ایمان پر اچھی حالت میں ہوا وہ اس دنیا سے کامیاب اور کامران ہو کر کے لوٹا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں زندگی گزارنے والے انسان اپنی زندگی کے لمحات گزارتے ہیں مختلف انسانوں کی خوشی کی خاطر، مختلف انسان کو راضی کرنے کی خاطر، مختلف انسان کی خوشنودی کی خاطر، لیکن وہ اللہ کے برگزیدہ بندے جن کا جینا بھی اللہ کے لیے ہو اور جن کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو، وہ اپنی زندگی کے لمحات جب گزارتے ہیں تو ان کی زندگی کے لمحات انسانوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ خالق ارض و سما کو خوش کرنے کے لیے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دنیا دار الامتحان ہے، اس میں امتحان ہونا ہے اور ہر ایک انسان امتحان کی وادیوں سے گزرتا ہے، ہر ایک انسان قدم قدم پر آزمائش کے مرحلے سے گزرتا ہے۔ ایک طرف انسان کی خوشنودی ہوتی ہے، ایک طرف اپنی ذات کی خوشنودی ہوتی ہے، ایک طرف رشتہ دار کی خوشنودی ہوتی ہے، ایک طرف دوست احباب کی خوشنودی ہوتی ہے، ایک طرف قبائل کی خوشنودی ہوتی ہے اور دوسری طرف پروردگار جل جلالہ کی خوشنودی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس مرحلے میں انسان پہنچ جاتا ہے کہ دو خوشیوں کا تقابل ہو، ایک طرف اللہ کی خوشی ہو اور ایک طرف اللہ عز و جل کے بندوں کی خوشی ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بندوں کی خوشی پر اللہ کی خوشی کو قربان کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، جن بندوں کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر اپنی محبت کے نذرانے اس طور پر پیش کرتے ہیں کہ مال دے کر اگر اللہ خوش ہوتا ہو تو وہ مال دے کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر جان دے کر اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ جان دے کر اپنے کریم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا مقصد، ان کی زندگی صرف اسی کام میں گزرتی ہے کہ میرے کریم تو راضی ہو جا، اے پالنہار حقیقی تو راضی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصائب کے جب پہاڑ توڑے جاتے ہیں، تکالیف کی وادیوں سے جب گزارا جاتا ہے تو زبان پر شکوہ نہیں ہوتا، زبان پر شکایت نہیں ہوتی، ہر معاملے کے اندر ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہوئے اللہ رب العزت جل جلالہ کے فیصلے پر انسان راضی رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن وہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں، دنیا میں انسانی طبقے ہیں، مختلف قسم کے انسان ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کسی میں کوئی صلاحیت ہے، کسی میں کچھ صلاحیت
صلاحیت ہے, کسی کے اندر زمین کھود کر کے پیٹرول نکالنے کی صلاحیت ہے, کسی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ زمین سے کھیتی باڑی کا اہتمام کرے, کوئی پانی زمین سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے, کوئی پیٹرول نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے, کوئی اناج نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. زمین کے اندر بسنے والے انسانوں کی سچویشن دیکھیں تو مختلف طریقے کے انسان نظر آئیں گے. ہر انسان اکول نظر نہیں آئے گا. کسی انسان کی پوزیشن آپ دیکھیں گے تو خواب میں ڈرتا ہوا نظر آئے گا, اور اسی انسان کی پوزیشن آپ دیکھیں گے تو باطل کے سامنے سینہ سپر نظر آئے گا. آپ انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو انسان مختلف طریقے کے ہیں, مختلف اقسام ہیں انسانوں کی. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب انسانوں کی سچویشن اور انسانوں کی کیفیات قرآن کی روشنی میں ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑا عجیب معاملہ نظر آتا ہے. انسان کو جب مصیبت پہنچتی ہے, اذا مسہ الشر جزوعا, جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو شور مچاتے ہیں, وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, لیکن جب بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں. اللہ اکبر. انسان کی یہ کیفیت آپ دیکھیں گے, بہت سارے انسان زمین کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے, ان کی مختلف قسمیں ہیں, مختلف حیثیت ہے, مختلف معاملات ہیں. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, زمین پر اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جن کی زندگی کا عالم بڑا نرالا ہے. وہ ہر مصیبت کو جھیلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ہر تکالیف کے مقابلے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن ان کی نظر نہ تکلیفوں پر ہوتی ہے نہ مصیبتوں پر ہوتی ہے. وہ اگر تلاش کرتے ہیں تو ایک ہی چیز کو, اور وہ ہے اللہ عز و جل کی خوشی. وہ کسی بھی حال میں میسر ہو جائے, کسی بھی طریقے سے میسر ہو جائے. آئیے اسی کو میں آپ کو سمجھاؤں, کربلا کے سانحے کو سمجھو, کربلا کے معاملات کو سمجھو. مجھ سے پیشتر آپ کو پانی کے حوالے سے بتایا گیا کہ 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا. کیا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, امام حسین اگر چاہتے تو پانی کے چشمے جاری نہ ہو جاتے؟ میں آپ کو بتاؤں, تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, قرآن کے اوراق الٹ کر کے دیکھو. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب بے آب و گیا وادی کے اندر ماں نے چھوڑا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا, اور ماں نے جب کعبہ شریف کے طرف, کعبہ شریف کے قریب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر ماں جب پانی کی تلاش میں دوڑی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑی, مولا نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا. اللہ اکبر. اور اس وقت پانی کو دیکھنے کے بعد, پانی کی فراوانی کو دیکھنے کے بعد حضرت ہاجرہ نے جب کہا تھا زمزم رک جا رک جا, پانی وہیں رک گیا. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت اسماعیل کو پانی کی ضرورت تھی, انہوں نے ایڑیاں رگڑی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو اپنی قوم کے لیے, پانی کے لیے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, آپ جب پتھر پر عصا مارتے ہیں تو اللہ پانی کے 12 چشمے جاری کر دیتا ہے. پتہ چلا پانی کی ضرورت تھی تو عصا مارا گیا, پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی, پانی جاری ہو گیا. ایوب علیہ السلام بیمار تھے. اللہ اکبر. آپ کی شفایابی کے لیے پروردگار نے ارشاد فرمایا, اور کل برجلی کا ہاذا مغتسل بارد و شراب, اپنے پیر کی ٹھوکر مارو. اللہ اکبر. جو پانی نکلے اسے پیو اور اپنے بدن پر ڈال دو. اللہ اکبر. حضرت ایوب علیہ السلام نے ٹھوکر ماری اور اس کے بعد پانی نکلا, اس پانی کو آپ نے پیا اور اس سے غسل کیا, اللہ نے شفا عطا فرما دی. اب پالنہار حقیقی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے اللہ, اسماعیل علیہ السلام کو پانی کی ضرورت تھی, انہوں نے ایڑیاں رگڑی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا, حضرت ایوب علیہ السلام نے ٹھوکر ماری, لیکن کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ننھے نوا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیرے نبی کے نواسے ہیں, میرے مولا, ان کے لیے پانی کا اہتمام کیوں نہ ہو سکا؟ تو جواب ملے گا, نادان, تو نے حسین کی زندگی نہیں دیکھی. سن لے, موسیٰ کو پانی کی ضرورت تھی تو عصا مارا,
اسماعیل کو پانی کی ضرورت تھی تو ایڑیاں رگڑی، ایوب علیہ السلام کو پانی کی ضرورت تھی تو انہوں نے ٹھوکر ماری۔ اگر میرا حسین بھی مجھ سے پانی طلب کر لیتا تو اس کے لیے بھی پانی کا اہتمام کر دیا جاتا۔ حسین نے پانی اس لیے نہیں مانگا تھا کہ مولا آج میری کوئی مرضی نہیں، جو تیری مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ کربلا میں امام حسین اپنی مرضی کے لیے نہیں گئے تھے، اپنی رضا کے لیے نہیں گئے تھے، اپنی خواہش کے لیے نہیں گئے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو حیرت ہوگی، امت مسلمہ پر 2 مرتبہ بہت سخت ترین وقت آیا۔ ایک مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت، اللہ اکبر، وہ وقت کتنا سخت ترین تھا۔ اللہ اللہ، ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، کچھ لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، ختم نبوت پر جو ہے ضربیں لگائی جا رہی ہیں، نبوت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، زکات نہ دینے والوں کا ایک جم غفیر ہے۔ اللہ اللہ، ایسی سچویشن تھی کہ اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اسلام کا کیا ہوگا، اب مشن مصطفیٰ کا کیا ہوگا، اب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا کیا ہوگا۔ لیکن اے اللہ، نازل ہو صدیق اکبر کی ذات بابرکت پر اور ان کی قبر انور پر کہ اس موقع پر اسلام کی آبیاری کرنے والا، اسلام کو صحیح شکل کے اندر انسانوں کے سامنے پیش کرنے والی اگر کوئی ذات نظر آتی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات تھی۔ اور کہا کہ اب اسلام مکمل ہو چکا ہے، ڈرنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے، مانعین زکات سے جہاد کیا جائے گا، ختم نبوت کے منکرین کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے کی اور میدان کے اندر ڈٹے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے استقامت کی بنیاد پر اسلام کا حسین چہرہ دنیا کے سامنے بہت اچھی طریقے سے ابھر کر آیا۔ اور دوسرا وقت آیا تھا جب یزید تخت خلافت پر بیٹھ کر خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ افراتفری کی پوزیشن تھی، ماں بیٹی اور بہن سے نکاح حلال کیا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، بیت المال کو اپنا مال سمجھا جاتا تھا اور سچویشن یہ تھی، شراب اور جوئے کا معاملہ عام ہو جا رہا ہوتے جا رہا تھا۔ ایسی سچویشن میں اگر کوئی اسلام کو بچا سکتا تھا تو کوئی اور نہیں تھا، وہ نبی کا نواسا حسین تھا۔ میں آپ کو یہاں ایک بہت اہم چیز عرض کرنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنو، دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرو۔ ہماری سوچ صرف واقعہ شہادت سننے کے بعد آنسو بہانے تک محدود رہ گئی، یا امام حسین کے نام پر ہم محفلیں منعقد کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی محبت کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ سمجھو امام کو، عظمت سمجھو امام کی، اور امام نے کیوں یہ سب کیا اسے سمجھو، تاکہ تمہاری فکر درست ہو، تمہاری سوچ درست ہو، تمہارا مزاج درست ہو، تمہاری عادتیں درست ہو۔ میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، کیا امام حسین جنت حاصل کرنے کے لیے کربلا گئے تھے؟ نہیں، جنت تو ان کی سچویشن ایسی تھی کہ ولادت کے وقت ہی مصطفیٰ نے نوجوانان نے جنت کے سردار کا خطاب عطا کر دیا تھا۔ وہ تو جنتی تھے ہی، جنت تو ان کی جاگیر تھی۔ اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوجوانان نے جنت کا سردار انہیں عطا کر دیا، بنا دیا تھا اور ڈکلیئر کر دیا تھا۔ گئے کیوں تھے؟ ایک سوچ میں آپ کو بتاؤں، یہ مصطفیٰ پیارے کی سوچ تھی جو حضرت امام حسین نے اپنائی، صحابہ کی سوچ تھی جو امام حسین نے اپنائی۔ ذرا غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دنیا کے آج کے مسلمانوں کی سوچ بدل گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ سریا کی اینٹ سے اینٹ بج رہی ہے، شام کی حالت خراب ہے، یمن کی سچویشن خراب ہے، عالمی سطح پر مسلمان تباہی کے دہانے پر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلی سوچ مصطفیٰ نے عطا فرمائی تھی، مسلمان اس سوچ کو بھول گیا، مسلمان اس سوچ کو فراموش کر دیا۔ آقا کریم نے سوچ عطا فرمائی تھی، صرف اپنے لیے نہ جینا، تمہیں جینا ہے تو میری امت کے لیے بھی جینا، مسلمانوں کا بھلا چاہنا، لوگوں کے لیے جذبہ ایثار رکھنا، لوگوں کے بھلے چاہنے کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم نے زخموں کو برداشت کیے اور تکالیف کو حضور نے سہا اور بے پناہ مصائب کو حضور جھیل کر یہی تو کرتے رہے کہ سب کے لیے بخشش کی دعائیں، سب کو سنوارنے کی کوشش۔ بھلا مجھے یہ تو بتاؤ کہ گالیاں کھا کر کے دعائیں کون دے گا، تکالیف برداشت کر کے دعوت کون دے گا؟ یہ سب کچھ حضور نے کیوں کیا؟ ہماری بھلائی کے لیے۔ صحابہ کی زندگی دیکھو تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ بھی یہی بتاتی ہے کہ صحابہ بھوکے رہتے تھے، اوروں کو کھلایا کرتے تھے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو امام حسین کے گھر میں بھی آپ کو ملے گی۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہا نے 3 لوگوں کو 3 دن خود افطار کے وقت پانی پی کر افطار کر کے بھوکے رہ کر 3 سائلوں کے سوال کو انہوں نے پورا کیا تھا، اور اس کے بعد جو جملے انہوں نے کہے تھے قرآن مقدس کی زینت وہ بن گئے۔ قرآن کہتا ہے یہ کھلانے کا مقصد، یہ پلانے کا مقصد، یہ دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم سے کوئی خراج وصول کرنا ہے، تم سے کوئی دعائیں لینی ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے تو صرف اس لیے یہ کیا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم نے کھلایا اللہ کے لیے، ہم نے تمہارا سوال پورا کیا اللہ کے لیے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔